نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان میں آئین بنانے کا جو عمل ہے وہ اپنی ہر کاوش کے بعد نئے مسائل، نئے سوالات اور نیا تنازعات کا سبب بن جاتا۔ اس طرح پاکستان میں قرارداد مقاصد کے بعد بیسک پرنسپل کمیٹی کے اوپر ہونے والے اختلافات نے قرارداد مقاصد کو حتمی آئینی شکل اختیار کرنے سے قاصر کر دیا۔ اسی طرح خواجہ ناظم الدین فارمولہ کے اوپر جو ہے بورڈ آف علماء اور مرکز اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے نمائندگی کے اصولوں نے ایسا اختلاف پیدا کیا کہ وہ آئین سازی کا عمل جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ خواجہ ناظم الدین بعد کی یہ ذمہ داری جو ہے وہ محمد علی بوگرا نئے وزیر اعظم کے کندھوں پر آ گئی، اور انہوں نے اپنی کوششوں کے نتیجے کے اندر اور اپنی تمام تر محنت کے بعد جو ہے وہ ایک منصوبہ جو ہے وہ ایک فارمولہ جو ہے وہ پیش کر دیا، جسے محمد علی بوگرا فارمولہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر انہوں نے بہت سے اپنی عقل اور وزڈم کے تحت جو ہے وہ ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی کہ جو ماضی کے اندر جو ہے وہ ہونے والے مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے یہاں پر کیا، سب سے پہلے وفاقی نظام کے اندر جو اکائیاں تھیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دو گروپ تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جا کر جو تقسیم ہوتی ہے، انہوں نے بنیادی طور پر پاکستان کے وفاقی نظام کو جو ہے وہ 5 اکائیوں کا مشتمل ایک ملک قرار دے دیا، جس کے اندر جو 5 اکائیاں تشکیل دی گئی، ان میں سے سر فہرست مشرقی پاکستان، پھر اسی طرح جو تشکیل دی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان۔ اب یہاں پر جو ہمیں چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان یقینی بات ہے کہ 1969 سے پہلے ایک صوبے کا نہیں، اسے ایک وفاقی اکائی کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اب یہاں پر جا کر جو چیز یہاں مرکز کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ 2 ایوانی پارلیمنٹ ہوگی، اور اس کے اندر جو ایوان بالا ہوگا وہ 50 اراکین پر مشتمل ہوگا، اور 10 ممبر جو ہے وہ ہر جو ہے وفاقی اکائی کو دیے جائیں گے۔ اب یہ نہیں کیا گیا کہ جو ایکو ریپرزنٹیشن کا کہ مغربی پاکستان کی جو اکائیاں ہیں ان کو اور مشرقی پاکستان کو ایک اکائی برابر تصور کر لیا جائے، ان کو برابر نمائندگی دے دی، اور پھر مغربی پاکستان جیسے کہ پہلے کیا گیا تھا خواجہ ناظم الدین فارمولہ کے اندر کہ اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا، تو یہاں پر ایسا اصول نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ 5 اکائیاں ہیں وفاقی نظام کی، اور ان تمام کو مساوی نمائندگی ملے گی۔ کل 50 ایڈمین کے ہر وفاقی اکائی جو ہے وہ 10 ممبر جو ہے اس کو حاصل ہوں گے ایوان بالا کے۔ تو یہ جو وفاقی اکائیاں بنائی گئی ان میں مشرقی پاکستان 1، نمبر 2 پہ پنجاب، نمبر 3 پہ سندھ اور خیرپور کو اکٹھا کر دیا گیا، نمبر 4 کے اوپر سرحد اور قبائلی علاقوں کو یکجا کر دیا گیا، اور جو 5ویں تھی بلوچستان، اور اس کے ساتھ پلس کیا گیا بلوچستان کی ریاستوں کو، بہاولپور کی ریاست کو اور کراچی کو۔ اس طرح کہتے ہیں یہ اکائیاں وفاقی جو ہے وہ 5 بنا دی گئیں، اور اس طرح 5 اکائیوں کے درمیان 10 جو ہے وہ نمائندے جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن اکائیوں کو دے دی گئی۔ پھر کہا گیا جو لوور ہاؤس ہوگا یہ 300 اراکین پر مشتمل ہوگا، جو آبادی کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے گا، لیکن یہاں پر جو آبادی کا جو اصول وضع کیا گیا وہ بھی ایکول ریپرزنٹیشن کا تصور قائم کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ دونوں ایوانوں کے اندر حاصل مشرقی پاکستان کو جو نمائندگی ہوگی وہ 175 ہوگی، اور اسی طرح جو مغربی پاکستان کے اندر جو تمام اکائیاں ہیں اور اس کے اندر جو اس کے اندر مرکزی جو اسمبلی ہے ان کے اراکین کی کل تعداد بھی جو ہے وہ 175 ہوگی۔ اس طرح کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپر ہاؤس کے اندر 10 تمام سیٹوں کو دے گی، لیکن مجموعی طور پر جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ پیرٹی قائم کر دی گئی کہ مغربی پاکستان کے جو ہے وہ 4 یونٹس اور مشرقی پاکستان کا 1 یونٹ، ان دونوں کا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے گا توازن جو ہے وہ دونوں ایوانوں کے اندر جو ان کو نمائندگی حاصل ہوگی وہ برابر ہوگی، اور اس کا یہ فارمولہ طے کیا گیا 175 ایچ کا تھا۔ اور یقینی بات ہے کہ 175 کا فارمولہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے سمجھنا کوئی مشکل نظر نہیں آتا۔ وہ اس طرح کہ 165 پلس ان کی 10 سیٹیں اپر ہاؤس کے اندر تھی، وہ 175 ہوگی۔ اسی طرح جو پنجاب کے اندر یا مغربی پاکستان کے اندر کیا گیا وہ اس کو اس طرح تقسیم کیا گیا کہ 75 جو ہے وہ پنجاب کو دی گئیں ایوان زیری کے اندر، اور یقینی بات ہے پھر وہ سب ہم اکٹھا کر لیں گے، 10 علیحدہ تھی ان کے ایوان بالا کے اندر، اس طرح دونوں ایوانوں کے اندر ملا کر جو ہے ان کی کل بن جائیں گی پنجاب کی 75۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ دی گئی سندھ اور خیرپور کو جو ہے وہ 19 سیٹیں، اور یہ ٹوٹل جو ہے دونوں ایوانوں کا ملا کر جو ہے وہ 29 ہو جائے گا۔ پھر جو تیسرا جو حصہ دیا گیا وہ
سرحد اور قبائلی علاقوں کو 24 سے، اور یقینی بات ہے کہ وہ اپر ہاؤس 10 جب اس میں شامل ہو جائیں گے تو وہ 34 ہو جائیں گے. اور پھر اس طرح جو چوتھی اکائی تھی مغربی پاکستان کی بلوچستان کی ریاستیں بہاولپور اور کراچی جو ہے وہ ان کو 17 سیٹیں دی گئی اور 10 پلس کر کے ان کی 27 ہو جائیں گی. اس طرح اگر ہم یہ ٹوٹل کریں گے تو دیٹ ول آلسو بیکم دا 175. تو اس طرح 165 ان کے لوور ہاؤس کے اندر بن جاتی ہیں، اور 10 سیٹیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے ان کو حاصل تھی اسی کے اندر جو ہے مرکز کے اندر جا کر. تو اس طرح کہتے ہیں اب یہ تمام سیٹوں کو یکجا کیا جائے گا تو 175 ایک جو ہے. پھر یہاں پر جو ایک اور لفظ استعمال کیا گیا آگے جا کر کہ جو صدر کا انتخاب ہے وہ یہاں پر جو مقدمہ تشکیل پائے گی وہ دونوں ایوانوں سے لیا جائے گا. اب یہ دونوں ایوانوں کے اندر لیا جائے گا، اٹ مینز کہ جو کسی کو بالادستی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں ایوانوں کے اندر جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ عددی طاقت جو ہے وہ مساوی طور پر دونوں کو حاصل ہے. پھر اسی طرح کہا گیا کہ ایک اور جو پیریٹی کا فارمولہ اختیار کیا گیا وہ ایگزیکٹو کے اندر کیا گیا، اس کے اندر کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے وہ دونوں یونٹس میں سے، یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں سے لیا جائے گا. یعنی کہ اگر صدر مغربی پاکستان کا ہے تو وزیر اعظم مشرقی پاکستان کا ہوگا، اور ویزا اگر وزیر اعظم مشرقی پاکستان کا ہے، صدر مغربی پاکستان کا. دیٹ از آلسو ٹو کریٹ دا ہارمنی بٹوین دا ٹو یونٹس آف دا پاکستان. پھر اس طرح جو ایک اور جو بات کی گئی تاکہ کسی سپرامیسی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکے، وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جو کم سے کم جو ہے وہ کوئی بھی قانون سازی کرنے کے لیے اس صوبے کے اگر 30% سے زیادہ جو ہے وہ اراکین اگر کسی مخالفت کر دیں گے قانون سازی کی تو وہ قانون سازی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پارلیمنٹ تشکیل پانی تھی ان میں سے کسی بھی ایوان کی اگر 30% جو اراکین ہے وہ انکار کر دیں گے کہ یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو اس طرح یہاں پر میجورٹی کا تصور ختم کر دیا گیا. اور اس کا بنیادی مطلب یہی تھا کہ کسی ایک ایسی قانون سازی کا راستہ روکا جا سکے جس کے اندر کوئی ایک وفاقی اکائی جو ہے وہ کسی دوسری وفاقی اکائی کے اوپر جو ہے وہ اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش کر سکے. تو 30 کا تصور دیا گیا کہ 30% ووٹ لینا جو ہے 30% سے ووٹ لے کر جو ہے وہ کسی بھی قانون سازی کے عمل کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر قانون سازی کے جو طریقہ کار تھا اس کو بھی ایک ایسے اصول کے ساتھ اخذ کیا گیا کہ جہاں پر مرکز اور صوبوں کے درمیان جو اختلافات کی جو نفی ہے خلیج جو ہے اس کو کم کیا جا سکے. جب یہ تصور دیا گیا تو یہاں پر اس کا پیریٹی کا ایک تصور آیا، لیکن عملی طور پر اس نظام کو بہت اپریسیشن کا ایک تصور اور معنی اور مفہوم دیا گیا کہ اس کے اندر قانون سازی کو بنانے کا یا آئین سازی کا عمل اختیار کرنے کا جو راستہ جو ہے وہ بہت کھلا ہوتا ہوا چلا جائے گا. اور ان حالات و واقعات کے اندر جا کر جو ہے ایک امید پیدا ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک آئین جو ہے وہ بنا لیا جائے گا. لیکن جا کر اگر ہم یہاں پر آگے جا کر دیکھیں تو یہ حالات و واقعات جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتے. جب یہ سوچ اور فکر پیدا ہوئی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک آئین بنانے کا عمل جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے، تو یہاں پر جا کر گورنر جنرل صاحب نے کچھ ایسے اقدامات کرنا شروع کر دے جس سے جو ہے وہ ملک کی سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا ہوا. بالخصوص پراوڈا کا ایکٹ انہوں نے نافذ کر دیا، اور پھر اس کے اندر جا کر سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا عمل اختیار کیا کہ ان کو نااہل قرار دینے کا عمل. اور اس طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے جو رہنما تھے وہ اس نااہلی کی تلوار کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ باہمی ان کے درمیان مخاصمت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک اور سوچ اور فکر پیدا کر دے گی ملک فیروز خانون نے کہ پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہونا چاہیے وہ صدارتی نظام حکومت ہے. اس طرح جو پاکستان کی پوری آئین سازی کی ارتقاء کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا تصور تھا اس کو بھی اس طرح جو آئین سازی کا جو عمل تھا محمد علی بوگرا کی تجاویز کے اوپر جو اتفاق رائے کا پیدا ہوتا نظر آتا تھا وہ ان اعتراضیات کا نظر ہوتا چلا گیا. پھر مولانا جو محمد علی بوگرا ہے انہوں نے پھر جو ایک اپنے ہم آہنگی کا پیدا کرنے کے لیے جو پراوڈا ایکٹ کو جو ہے وہ منسوخ قرار دے دیا، اور اس طرح گورنر جنرل کے ساتھ اپنی ایک محاذرائی کا جو ایک راستہ جو ہے وہ پیدا کر لیا. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور جو تصور دیا گیا کہ جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ترمیم کر دے گی جس کے اندر کیبنٹ کو تشکیل دینے کا یا کسی وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا جو گورنر جنرل کا جو اختیار ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اس طرح کہتے ہیں یہ وہ ایسے حالات اور واقعات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئی محمد علی بوگرا کے درمیان اور گورنر جنرل کے درمیان. اور اس کے نتیجے کے اندر جا کر ہمیں جو حالات و واقعات ہیں وہ اتنے کشیدہ ہو گئے کہ 1954 کے اندر جا کر جو ہے وہ اسمبلی جو آئین ساز اسمبلی تھو اس کو توڑ دیا گیا.
آئین ساز اسمبلی کو توڑنے کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک رائے دی گئی، مولوی تمیز الدین جو اس وقت اسپیکر تھے اسمبلی کے، انہوں نے اس کے خلاف رٹ دائر کی، اور رٹ دائر کرنے کے نتیجے کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کا جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا جو طریقہ کار تھا یا راستہ تھا یا اختیار تھا اس کو کلعدم کرا دے دیا، لیکن جو مرکزی عدالت تھی یعنی کہ سپریم کورٹ جو تھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ بحال کر دیا۔ اور اس طرح جو ایک آئین ساز اسمبلی کا ٹوٹنا تھا، یہ تاہم البتہ جو کہ گورنر جنرل کی ایک خواہش تھی، اور اس خواہش کے نتیجے کے اندر جا کر جو راستہ اختیار کرنے کا تھا کہ وہ ایک کنونشن بلا کر جو ہے وہ کوئی آئین سازی کا عمل مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو مرکزی عدالت تھی، انہوں نے اسے آئین ساز اسمبلی کو تشکیل دینے کا راستہ دیا، اور اس طرح ایک دوبارہ جو ہے دوسری آئین ساز اسمبلی تشکیل دی گئی، جس کے اندر جو ہے وہ 80 اراکین تھے، 40 فرام مشرقی پاکستان اور 40 جو تھے وہ مغربی پاکستان کے اندر تھے، اور یقینی بات ہے کہ یہ تقسیم ہونے تھے جا کر اسی طرح دوسری آئین ساز اسمبلی کے اندر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان، تو 40 سیٹیں دونوں کو دی گئیں۔ لیکن یہاں پر جو فرق پڑا دوسری آئین ساز اسمبلی کے اندر جا کر وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ کو وہ بالادستی حاصل نہ رہی، کہ جس بالادستی کے نتیجے کے اندر وہ اپنی خواہش اور سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ آئین سازی کے عمل کو جو ہے وہ اختیار کر سکتی تھی۔ اب جو دوسری آئین ساز اسمبلی اس کے اندر جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے وہ تشکیل کے لیے جو انتخابات کروائے گا، اس کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر مغربی پاکستان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ کی جماعت تھی وہ کامیابی زیادہ حاصل نہ کر سکی۔ اس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی جو نمائندے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ جو دوسری آئین ساز اسمبلی بنی اس کے اندر مشرقی پاکستان کی جو آواز تھی وہ زیادہ مستحکم بنتی ہوئی نظر آئی، اور اس طرح ایک ایسا نظام تشکیل دیا گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اب ایک نئے سوچ اور فکر کے تحت آئین سازی کے عمل کو جو ہے وہ اختیار کیا جانا تھا، کیونکہ اب جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی بھی نمائندگی ان سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہو چکی تھی جو کہ مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی کا تصور کم رکھتی تھیں۔ اس طرح پاکستان کے اندر دوسری آئین ساز اسمبلی تشکیل دی گئی، اور اس آئین ساز اسمبلی نے پاکستان کا پہلا دستور بنایا، جسے ہم 1956 کا دستور کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔